ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، میں آپ کی خدمت میں درود و سلام کے بارے میں گزارشات کر رہا تھا، اور آج یہ اس سلسلہ کلام کی چھٹی گفتگو ہے، اور آج میں انشاءاللہ کسی حد تک اس موضوع کو جہاں تک میں بیان کرنا چاہتا تھا مکمل کر دوں گا۔ آج کی اس گفتگو میں میں درود و سلام کے بارے میں چند فقہی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی درود و سلام کے متعلق کچھ فقہی مسائل اور ان کی فقہی جو حیثیتیں ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فقہی مباحث سے مراد کیا ہے۔ فقہی مباحث کیا ہوتے ہیں؟ تو علم الفقہ جو ہے
یہ دراصل دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین کے متعدد شعبے ہیں جو اپنے اپنے جن کے دائرہ کار جو ہیں وہ متعین ہیں، اور بنیاد سب کی قرآن و سنت ہے۔ دین کا جو شعبہ اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس طرح کے جو نظریاتی قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اور دین کا جو شعبہ اخلاص سے بحث کرتا ہے، اخلاص کہ نماز پڑھنی ہے، یکسوئی کیسے ملے گی۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں دنیا کا لالچ تو اتنا ہے کہ میں رات دن ایک کر دیتا ہوں دنیا کمانے کے لیے، لیکن مجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ اخلاص کے میدان ہیں۔ اور دین کا جو شعبہ ان چیزوں پر بحث کرتا ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اور دین کا جو شعبہ مسائل سے بحث کرتا ہے، مسائل، اسے علم الاحکام یا علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں یا حادث ہیں، یعنی حادث وہ ہیں جو بعد میں چیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، ابھی اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایک عمر تک پہنچتا ہے تو اس میں شعور آتا ہے، یہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، تو اس کا جواب علم العقائد میں ملے گا، آپ کو فقہ میں اس کا جواب نہیں ملے گا، تصوف میں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ اس کا جواب آپ کو یہ بیسیکلی 3 شعبے ہیں دین کے، عقائد میں ملے گا۔ اگر ایک انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے فرض کریں 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیے، یا 2 کی بجائے 1 سجدہ کیا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا جواب آپ کو علم العقائد میں نہیں ملے گا، تصوف میں نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو علم الفقہ میں ملے گا۔ اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ چیز جانے کہ مجھے اخلاص کیوں نہیں ملتا، خشیت الہی مجھے نصیب کیوں نہیں ہوتی، کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب آپ کو تصوف میں ملے گا۔ تو اصطلاحیں نئی ہوتی ہیں لیکن اصل سب کی قرآن اور سنت ہوتے ہیں۔ تو علم الفقہ جو ہے یہ دین کا وہ شعبہ ہے جو مسائل سے بحث کرتا ہے۔ اچھا، شروع میں کہ دیکھیں لفظ کا استعمال بھی ہر زمانے کے مطابق اپنا ہوتا ہے، یعنی کبھی ایک لفظ جو ہے ایک زمانے میں ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور بعد کے زمانوں میں آ کر وہ ایک اور حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو اگر فراموش کر دیا جائے تو بہت سی باتوں میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بستی سے کچھ لوگ جائیں، مدینہ منورہ جائیں تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں۔ یتفقہوا اسی فقہ سے نکلا ہے، تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے نا یہ مطلق دین کے فہم کے لیے استعمال ہوا ہے۔
یہاں پر یہ کوئی مسائل کے لیے استعمال نہیں ہوا، صرف مطلق دین کے مزاج کے لیے اور مطلق دین کے فہم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن بعد میں جب تقسیم کی گئی تو پھر فقہ جو ہے وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اب جو درود پاک ہے اس کے بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، یعنی مجھے اس بندے کی بات پہ تعجب بھی ہوا تھا اور افسوس بھی ہوا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ تم لوگ بڑے درود پاک کی بڑی باتیں کرتے ہو، یہ کوئی دین کے ارکان میں سے تو نہیں ہے۔ دیکھو آپ ایک سوچ ہوتی ہے نا بندے کی، ایک ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے ارکان میں سے نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل اسلام کو حکم دے دیا کہ تم صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام بھیجو، تو دراصل یہ جو دین کا رکن رسالت ہے نا، یہ اسی کی ایک تفصیل ہے۔ یہ رکن رسالت کا ہی ایک ماننے کا ہی ایک ذریعہ ہے اور ایک اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں امر کا صیغہ ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ جواز کے لیے آتا ہے، جیسے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور پیو، یعنی سحری کے وقت، اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک فجر صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اب اس وقت تک کھانا واجب تو نہیں ہے کہ تم نے لازمی کھانا ہے، جواز کے لیے ہے کہ تم کھا سکتے ہو۔ کبھی یہ ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے، صیغہ امر کا ہوتا ہے، آتا ریکویسٹ کے لیے، آپ اللہ سے دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آتے امر کا صیغہ ہے، پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ دعا مانگنے والا کو اللہ کو حکم تو نہیں دے رہا نا، اللہ سے عرض کر رہا ہے، تمنا کر۔ تو یہ 18 معنی میں امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ وجوب ہے۔ اصلاً یہ وجوب کے لیے آتا ہے، اور پھر کرینہ جو ہے نا وہ بتا دے گا کہ یہاں پر یہ کس معنی میں ہے۔ اگر کوئی کرینہ مانیہ نہ ہو تو امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوگا، اگر کرینہ مانیہ ہو تو پھر جو کرینہ ہوگا اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ اب مثلا آپ اسی کو دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو شکار کیا کرو، امر کا صیغہ ہے۔ اب ظاہر ہے شکار کرنا واجب تو نہیں ہے، ورنہ شکار نہ کرنے والے پر کوئی دم واجب ہوتا، کوئی اور چیز اس پر لازم ہوتی۔ تو اور سرکار نے بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نے شکار کیا ہو لازمی یا آپ نے حکم دیا ہو کوئی۔ تو یہ کرینہ ہے کہ یہاں پر یہ صرف جواز کے لیے ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، کرینہ پایا گیا۔ لیکن اگر کوئی کرینہ مانیہ نہ ہو تو پھر قرآنی الفاظ کو انہی کے معنی میں رکھنا چاہیے جو اس کا اصل معنی ہے۔ یعنی ایک حقیقت ہے اور ایک مجاز ہے۔ جب تک حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو بندے کو اس کا حقیقی معنی ہی مراد لینا چاہیے، اور اگر کوئی دیگر شواہد مل جائیں تو پھر اور زیادہ ایک چیز مؤید ہو جاتی ہے اور زیادہ وہ اس میں ایک تاکید آ جاتی ہے۔
تو یہ جو امر کا صیغہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ مطلق اپنے عموم پر ہے، یہ وجوب کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھے، اور جو امر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اس میں تکرار نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم پڑھو صلاۃ و سلام، بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ، فقہی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مرتبہ اس نے پڑھ لیا، ورنہ دین کا مزاج یہ کہتا ہے کہ درود پاک جتنا بھی پڑھا جائے کم ہوتا ہے۔ میں آپ کو فقہی مسائل بتا رہا ہوں کہ صیغہ امر کا ہے، وجوب کے لیے ہے۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھا تو اس نے ایک فرض کو ترک کیا ہے۔ اس پر فرض تھا کہ وہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھتا اور لازمی پڑھتا۔ سامعین محترم، اب آ جائیں نماز میں درود پاک پڑھنا، جو نماز میں ہم التحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کی فقہی حیثیت کے بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہیں، اور یاد رہے کہ فقہا کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ کسی حدیث سے استدلال پر مبنی ہوتے ہیں، یا وہ کوئی حکم مستنبط کرتے ہوئے قرآن مجید سے یا حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک سبب یہ ہے، یعنی کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ بھئی نماز میں تو درود پاک جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نے خود پڑھا، اور آپ نے اس کا جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھیں، تو سلام تو ہم نے پڑھ لیا السلام علیکم ایھا النبی پہ، اور صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو پھر سرکار نے یہ درود پاک سکھایا جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تو پڑھا جاتا تھا، تو پھر آخر یہ بات کیسے ہوگی کہ بھی اس کی حیثیت کیا ہے نماز میں، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے، ان کا مزاج بحث کرنا نہیں تھا، عمل کرنا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کا گروہ وہ لوگ تھے جو عمل کرتے تھے، بحث حتی الامکان نہیں کرتے تھے۔ یعنی بحث برائے بحث تو ان کا شعار ہی نہیں تھا، وہ سوال بھی وہ کرتے تھے جو کرنا بہت ضروری ہو جاتا تھا۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بہترین لوگ تھے اس امت کے، جنہوں نے سوال سب سے کم کیے ہیں اور عمل سب سے زیادہ کیا ہے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک کام دیکھا سرکار کر رہے ہیں، کرنا شروع کر دیا۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ انہوں نے نہیں پوچھا یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے، کوئی بندہ بھول گیا تو اس کا کیا بنے گا، اس کا حکم کیا ہوگا، انہوں نے باتیں نہیں کی۔ جو کچھ سرکار کو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کر لیا۔ حکم تھا پھر بھی کر لیا، حکم نہیں تھا پھر بھی کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر آپ بیٹھ گئے اور گوشت تناول فرمایا، اور پھر کلی کی اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، سمجھ نہیں آئی۔
فرمایا ایک مرتبہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ سرکار نے ایسا کیوں کیا تھا، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی، اور یقین جانیے محبت آ جائے تو باتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ محبت کی دنیا ہی ایک الگ ہے۔ صحابہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کرا کے مسکرا پڑے، تو لوگوں نے کہا کہ بات تو نہیں ہوئی، فرمایا ایک مرتبہ میرے آقا اس طریقے سے مسکرائے تھے۔ یہ ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ عمل کرتے تھے، باس میں نہیں پڑتے تھے۔ اب جب اس وقت پھر یہ تھا کہ ہر چیز کا منبع بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی بندے کو کسی مسئلے میں شک پڑا تو وہ سرکار سے آگے پوچھ لیتا تھا، بس وہ حرف آخر ہے، جو کچھ سرکار نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جن کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اختلاف کفر ہے۔ اور آپ صحابہ میں مختلف آراء ہوں کسی مسئلے میں، آپ ایک صحابی کی بات لیتے ہیں دوسرے کی نہیں لیتے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے صحابی کے مقابلے میں صحابی کی بات لی ہے۔ اماموں میں اختلاف ہے، آپ ایک امام کی بات لیتے ہیں دوسرے کی نہیں لیتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے ایک امام کی بات لی ہے۔ آپ کا مقابلہ امام شافعی کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو اختیار کیا ہے، تو وہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جب بعد میں دین پھیلا اور بالخصوص پھر یہ اجمی لوگوں میں دین پھیلا، اور آپ جانتے ہیں کہ اجمی لوگوں میں بحث کا مزاج زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بالخصوص جو یونانی فلسفہ جب ٹرانسلیٹ ہوا عربی میں تو اس سے پھر بڑے بڑے مباحث چلے، جیسے یہ معتزلہ نے پھر جنم لیا اور اس کے پھر جواب میں بہت کچھ کیا گیا، اور پھر علماء نے علم کلام بنا دیا ان کا رد کرنے کے لیے، جو ان کی بات کو واضح کرنے کے لیے، یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ تو اس وقت پھر صحابہ کرام نے ان میں پھر اس وقت اختلاف رائے ہوا کہ یہ جو کام ہے اس کا کرنا نماز میں فرض ہے یا واجب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا، یہ مباحث پھر بعد میں چھڑے۔ اس لیے پھر ائمہ میں اس بارے میں مختلف آراء ہو گئی۔ لیکن یاد رکھنا ائمہ فقہ جو ہے نا، ایک تو اللہ نے انہیں وہ دین کا فہم عطا فرمایا تھا کہ جس کا تصور بھی ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، ماں بعد لوگ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کا ہر بندہ امام ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ان سے کوئی پوچھے تو صحیح یار، آخر امام فخر الدین رازی بھی تو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، امام قرطبی بھی تو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، امام غزالی بھی تو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، علامہ علوسی بھی تو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، بدر الدین عینی بھی تو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر یہ تقلید ایسی گئی گزری چیز تھی تو ان لوگوں نے کیوں کی تھی کسی امام کی تقلید؟ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ امام جو ہیں وہ ان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، استدلال کی بنیاد۔ جہاں نص ہوتی ہے نا، نص، وہاں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ جہاں نص ہوگی وہاں کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ یہاں استدلال آ جائے گا۔ پھر ہر امام کا اپنا طریقہ ہے۔ امام مالک مدینہ منورہ میں رہے، وہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں رہے، وہ حدیث کی سند کو دیکھ کے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ اس طریقے سے پھر اختلاف آ جائے گا، وہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے بارے یہ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس بارے میں امام شافعی جو ہیں ان کے نزدیک درود پاک پڑھنا نماز کی شرائط میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا۔ امام شافعی اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان دونوں کے نزدیک نماز میں درود پاک پڑھنا سنت ہے،
یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ بالفرض اگر کوئی بندہ بھول گیا، یعنی اس نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، اب یہ نہ سوچنا کہ بندہ کیسے بھول سکتا ہے۔ جیسے بندہ تندرست ہوتا ہے نا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری یہ بھی ہو سکتی ہے، جب ہوتی ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فقہ بڑے امکانات پہ بحث کرتی ہے۔ فقہ میں یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آج کل چلا ہے، اب تو خیر اس کو کئی سال ہو گئے، ہمارے صدیوں پہلے فقہا نے یہ بات لکھ دی تھی کہ اگر خامد کا مادہ منویہ کسی غیر فطری طریقے سے اس کی بیوی کے رحم میں پہنچا دیا جائے تو یہ صحیح ہوگا۔ یعنی غیر فطری تو روٹین کا وہ مباشرت ہے نا، فطری طریقہ تو وہ مباشرت ہے، غیر فطری ہے کسی طریقے سے۔ یعنی فقہا کو اتنا ویژن تھا ان کا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کبھی وقت ایسا آئے گا کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ پیش ہوگا، تو انہوں نے اس وقت ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو بیان کر دیا تھا جب ابھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ فقہ ہمیشہ امکانات پہ بحث کرتی ہے، امکانات پہ۔ امام ابو حنیفہ نے 12 لاکھ مسائل مستنبط کیے تھے، جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وہ حقیقتیں کھلتی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ بھول جائے نماز میں درود پاک پڑھنا، تو اس بندے نے سنت کا ترک کیا ہے، اس کی نماز ناقص ہے، لیکن اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ سہو جو ہے وہ 3 چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ یا فرض میں تاخیر ہو جائے، یعنی سجدے 2 کرنے تھے ایک رکعت میں، بندے نے ایک میں 1 سجدہ کیا، دوسرے میں 3 کر لیے دوسری رکعت کے بعد، تو اس نے تاخیر کر دیا فرض میں۔ یا اس نے قرات کو آگے پیچھے کر دیا، فرض میں تاخیر ہو جائے یا تقدیم ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر فرض چھوٹ جائے، ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی سجدہ نہ کرے، بے شک وہ سجدہ سہو بعد میں کر لے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں 5 چیزیں فرض ہیں۔ اگر فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، یا واجب چھوٹ جائے، یا واجب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، 18 چیزیں نماز میں واجب ہیں، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے نہیں پڑھا درود پاک، بھول گیا ہے، تو اس نے ایک سنت کو چھوڑا ہے، واجب کو نہیں، اس لیے اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی نماز کا ثواب کم کر لیا ہے، اس کی نماز کامل نہیں رہی بلکہ ناقص ہو گئی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سجدہ سہو، یہ درود پاک پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے، ان کے اگر کوئی حنبلی چھوڑ دے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ تو نماز میں درود پاک کی یہ حیثیت ہے۔ سامعین محترم، اب آگے آ جائیں کہ بندہ ایک مجلس میں بیٹھا ہے، یعنی مجلس مینز ایک محفل ہے، تو اس میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی وہ پہلی مرتبہ سنیں، یعنی محفل میں کسی نے، بندہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بولنے والے نے، کسی مقرر نے، کسی نعت خوان نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی پہلی مرتبہ لیا، تو سننے والوں پر واجب ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں دوسری بات بعد میں کرتا ہوں، اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر ایک محفل میں جیسے ہوتا ہے بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ریپیٹ ہو، تو پھر باقی جو مرتبہ اس نے پڑھا ہے، سرکار کا اسم گرامی لیا ہے،
تو وہاں درود پاک کا پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں اس کو واجب کہا ہے، ہمارے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، بجائے انہوں نے اپنی محبت میں کہا ہے۔ میں ان کے جذبہ محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ چیز فقہی طور پر صحیح نہیں ہے۔ جذبات کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے، جذبات شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ تو اس کا پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ فرض کریں کسی محفل میں بیٹھے ہیں، نہ جانے وہاں پر 500 مرتبہ سرکار کا اسم گرامی لیا جائے، تو اگر یہ واجب ہوتا، شریعت اس کو واجب کر دیتی، تو پھر بہت سے بندے پریکٹیکلی، بات یہ ہے، زمینی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بندے ہر مرتبہ کا جواب نہ دے سکتے اور وہ گناہگار ہوتے۔ تو شریعت نے لوگوں کو خام خواہ گناہگار ہونے کا امکان پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ چیز رکھی ہے کہ جو ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو واجب ہوتا ہے نا، یہ بھی یعنی اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ واجب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی دوام سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ غلط لوگوں کا خیال ہے کہ دوام سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آپ داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں مبارک مسجد میں رکھتے تھے۔ اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں سارے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے بایاں پاؤں رکھ دیا تو اس نے واجب کا ترک نہیں کیا، سنت کا ترک کیا ہے۔ یعنی ہمیشہ ایک کام کو کیا ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ وجوب جو ہوتا ہے وہ دوام سے ثابت نہیں ہوتا، اس کے اور اسباب ہوتے ہیں، جن میں ایک سبب ہے ترک پر وعید ہو۔ یعنی ایک کام جو کرنا ہے، اگر اسے سرکار نے یہ فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اس کی یہ وعید ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ من وجد ساعتا فلم یدعہ فلا یقربن مصلانا، کہ جس بندے نے استطاعت پائی قربانی کرنے کی، وہ قربانی کر سکتا ہے، استطاعت ہے، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید آ گئی ہے قربانی چھوڑنے پر۔ اب قربانی چھوڑنا واجب ہو گیا۔ یعنی جن چیزوں سے وجوب ثابت ہوتا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ ترک پر وعید ہو۔ اب دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جو بندہ محفل میں بیٹھا ہو یا کسی جگہ پر وہ سرکار کا اسم گرامی نہ سنے، اسم گرامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ بھیجے، تو آپ نے فرمایا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ فہو بخیل، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کما قال، کہ جس بندے کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ بڑا بخیل ہے، وہ بڑا کنجوس ہے۔ تو اس کو علماء نے پہلی مرتبہ کے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب بھی ایک محفل میں جتنی مرتبہ بھی میرا اسم گرامی سنا جائے تم پر درود پاک پڑھنا واجب ہوگا۔ اور جو شریعت کا ایک مزاج ہے، مثلا سجدہ صاحب ہے، یہ سجدہ تلاوت ہے، ایک آیت پڑھی آپ نے، سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اگر بندہ ایک ہی مجلس میں، یہ مسجد کا یہ جو حال ہے نا، یہ ایک مجلس ہے، اوپر والا حال دوسری مجلس ہے، یہ مجلس، کمرہ ایک مجلس ہے، برآمدہ دوسری مجلس ہے، صحن تیسری مجلس۔ اگر بندہ ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ کو جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لے، اس پر سجدہ صاحب ایک ہی واجب ہوگا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اس طریقے سے جب مجلس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آئے
تو پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، لیکن پڑھنا ہر مرتبہ چاہیے کیونکہ یہ بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور درود پاک وہ چیز ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامت بھی ہے، اور جو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے سرکار مدینہ کی محبت نصیب بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پڑھنا چاہیے، لیکن میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ واجب نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب آگے آ جائیں۔ درود و سلام کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجا کرو، دم یعنی ناقص، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ یہ ناقص درود کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ کہے اللہم صلی علی محمد، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر درود پاک پڑھے بغیر صرف آپ کی ذات پہ درود بھیجنا، اس کو حدیث پاک میں دم کٹا درود پاک کہا گیا ہے، اور اس کی اسلام میں مدح نہیں کی گئی، بلکہ ایسے طریقے کو بدلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ درود پاک بندے کو چاہیے کہ جب وہ درود پاک پڑھے نا، وہ اس میں سرکار کی آل کو بھی شامل کرے، اور دیگر قرائن کی بنیاد پر سرکار کے اصحاب کو بھی شامل کرے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اصحاب کو بھی شامل کرے اور آل کو بھی شامل کرے۔ اس کی وجہ، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، آپ ان سے صدقہ وصول کیجئے اور ان پر صلاۃ بھیجیے، یا صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی یہ شواہد ہیں اس چیز کے کہ درود پاک میں آل اور اصحاب یعنی آل کو شامل کرنے کا تو تاکید کی گئی ہے، آل کو شامل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بغیر پڑھا گیا درود دم کٹا ہے اور ناقص ہے۔ لیکن درود پاک کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی آل کے ساتھ سرکار کے اصحاب کو بھی شامل کیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی کے زمانے میں یہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں، حضرات حسنین کریمین کے اسماء گرامی بھی لیے جاتے ہیں۔ کوئی خطیب صاحب تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے نام لینے چھوڑ دیے۔ کسی نے کہا بھئی آپ اصحاب کے نام کیوں نہیں لیتے خطبے میں؟ اس نے کہا جی کوئی واجب تو نہیں ہے، واجب واقع نہیں ہے، حکم تو نہیں دیا گیا کہ تم نے اصحاب کے نام ضرور شامل کرنے ہیں خطبے میں۔ اس نے کہا جی کوئی واجب تو نہیں ہے، اور میں عرض کروں بہت سی چیزیں واجب نہیں ہوتی، حکم نہیں ہوتا ان کا، لیکن کچھ دیگر قرائن ہوتے ہیں۔ تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا، اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس قدر کھرے اور صاف لفظوں میں اہل سنت کے عقائد کو بیان کیا ہے، بس وہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا واجب تو نہیں ہے، بھلے ای واجب نیست، واجب نہیں ہے، لیکن ای شعار اہل سنت است، لیکن یہ اہل سنت کا شعار ہے،
اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ خطبے میں سرکار کے اصحاب کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں اور سرکار کی آل پاک کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں شعار بن جاتی ہیں، شعار۔ تو اور پھر جب دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ میں آج کل سیدہ عائشہ پہ کچھ کام کرتا رہتا ہوں، تو میں آج صبح ہی میں نے امام آجری کی اشریہ پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی حضرت عائشہ کے فضائل پہ بڑی کتابیں آئی ہیں، بڑا لکھا گیا ہے، جبکہ دیگر ازواج مطہرات کے فضائل پہ اتنی کتابیں نہیں آئیں۔ اور حقیقت ہے، یعنی کبھی آپ نے دیکھا کسی نے حضرت سودا پر پوری تقریر کی ہو؟ دیگر سرکار کی ازواج مطہرات بھی تو ہماری مائیں ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں جی کیا وجہ ہے، کیا حضرت عائشہ پر آپ بڑی فضائل بیان کرتے ہیں اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان پر اتنی ڈیٹیل سے نہیں کرتے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ کی مخالفت بہت کی گئی لوگوں کی طرف سے، کچھ مخصوص لوگوں نے حضرت عائشہ کی مخالفت بہت کی۔ اب جب اس طریقے سے مخالفت کی جائے تو پھر ماننے والوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا کریں۔ دیکھو نا، یہ دین کا مزاج ہے، یہ دین کا مزاج ہے کہ چونکہ مخالفت کی گئی ہے اس لیے آپ ان کے فضائل بیان کریں تاکہ مخالفت کرنے والوں کا پراپوگنڈا ختم ہو جائے۔ سامعین محترم، اسی پس منظر میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھا جائے تو وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سرکار کے آل پاک کو بھی شامل کیا جائے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو بھی شامل کیا جائے۔ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھنا کہ آل بیت، آل پاک کے جتنے افراد ہیں سب سرکار کے صحابہ بھی ہیں، جتنے بھی آل پاک ہیں سب سرکار کے صحابہ بھی ہیں۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وسیع معنی میں، یعنی آل پاک کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں ایک یعنی وسیع معنی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کلو تقین و نقین فہو آلی، کہ ہر متقی اور ہر اللہ سے ڈرنے والا وہ میری آل میں سے ہے۔ یا برال سے مراد کیا ہے کہ وہ میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ مستقل کسی پر سلام بھیجنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مثلا آپ نے کہا حضرت ابو بکر علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک چیز اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لفظی معنی، ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ جب پھر بولا جاتا ہے نا لفظ، تو اس کے لفظی معنی کا اعتبار نہیں کرتے، پھر اس کے اصطلاحی معنی کا اعتبار کرتے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ابو بکر علیہ السلام کہہ دیا تو کیا ہے، ہم ویسے بھی تو سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ میں کہا جی بالکل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عز و جل، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اب عزا کا معنی کیا ہے کہ وہ اس کی عزتوں میں اضافہ ہو، اور جلہ کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعظیم میں اضافہ ہو، اس کی جلالت میں اضافہ ہو۔ تو آپ پھر ایک دوسرے کو عز و جل بھی کہہ دیا کرو، کیونکہ آپ ہر کسی کی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتا ہے۔ اگر لفظی معنی کوئی دیکھنا تو یہ بھی لے لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو جملہ ہے یہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ بولتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں اور سلامتی ہو۔
تو کیا رحمت اور سلامتی کی دعا آپ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا ہے کہ اکرم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ یار اصطلاح ہوتی ہے، لفظی معنی ہوتا ہے۔ اہل سنت کا یہ کوئی تشدد والی بات نہیں ہے اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں، کوئی اس کو اتنا سختی میں نہیں لینا چاہیے، میں صرف آپ کو نفس مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نفس مسئلہ یہ ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ استقلالاً صلاۃ و سلام صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، استقلالاً مستقل، لیکن بالتبع آپ کسی پر بھی صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام یا حضرت ابو بکر صلوات اللہ علیہ وسلم یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اور اس پر احادیث مبارکہ میں شواہد ہیں کہ مستقل سلام صرف انبیاء کے لیے ہے، اور اہل سنت کی آپ فتاوی رضویہ سے لے کر خزائن العرفان تک آ جائیں، آپ کو ہر جگہ اس کی صراحت ملے گی۔ استقلال جو سلام ہے وہ صرف انبیاء کے لیے ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ، یہاں تک بھی چلے جائیں، یہ سلام مستقل نہیں ہے، یہ سرکار مدینہ کے صدقے سے ہے، وساطت سے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک یہ درود پاک کے آداب میں شامل ہے۔ میں نے سیدہ فاطمہ پہ جب کتاب لکھی تو اس میں نے یہ جملہ اس طرح لکھا تھا کہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، سلام اللہ علی، پوری کتاب میں یہی اسلوب ہے، سلام اللہ علی ابیہا و علیہا۔ تو میرے پیش نظر یہ فقہ کا یہ مسئلہ تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سلام اللہ، یہ تو فلاں کا شعار ہے۔ میں نے کہا نہیں، اہل سنت کے نزدیک بالطبع سلام جائز ہے، سرکار کی آل پر بھی، سرکار کے اصحاب پر بھی، سرکار کی ازواج پر بھی، اور سرکار کے تمام مقربین پر۔ سامعین محترم، اور پھر میں عرض کروں گا، بہت سے ہمارے لوگ بولتے ہیں، کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو نفس مسئلہ واضح کیا ہے۔ اب آ جائیں کہ جو درود و سلام ہے، بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں پر درود و سلام پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں؟ یا تو وہ ایک چیز یاد رکھنا کہ فقہی طور کی بات کر رہا ہوں، درود و سلام پڑھنے کے لیے بندے کے لیے وضو کرنا اس طرح ضروری نہیں ہے جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے۔ آداب میں ہے، آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ بندہ وضو ہو۔ جو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، تانداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نامے ہو۔ آداب اس کے میں شامل ہے، میں فقہی طور پر بات کر رہا ہوں۔ میری مراد یہ ہے، اگر ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر میں نے آج 10 مرتبہ درود پاک نہ پڑھا تو میرا غلام آزاد ہے، اس بندے نے 10 مرتبہ درود پاک تو پڑھ دیا لیکن پڑھا بغیر وضو کے، تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے درود پاک پڑھ لیا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ بندہ باوضو ہو، اور جتنا بھی وہ ادب بجا لائے اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ آخر سرکار مدینہ پر درود و سلام پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تو ہر وہ موقع یہاں درود پاک کا ادب نہ کیا جائے، مطلب کوئی بندہ گندگی کی جگہ پر پڑھے، صحیح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی بندہ گاہک کو چکر دینے کے لیے درود پاک پڑھے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ درود و سلام
اپنا سودا بیچنے کے لیے نہیں پڑھنا، سرکار مدینہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ذبح کے وقت درود و سلام پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اگر کسی نے کہا بسم اللہ ہے والنبی ہے کہ اللہ کے نام سے اور نبی کے نام سے، پھر تو جانور کا ذبیحہ ہی جائز نہیں رہے گا، لیکن اس وقت بھی درود و سلام پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تعجب کے وقت بلا ارادہ طور پر پڑھنا، کیونکہ فقہا یہ کہتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ پہ ایک اعتراض تھا نا کہ بندہ اگر پہلے قاعدے میں بیٹھا اور اس نے غلطی سے درود پاک کے 2-3 لفظ پڑھ لیے، اس پر واجب تھا نا کھڑا ہوتا، اس نے غلطی سے درود پاک پڑھ لیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے کیوں واجب ہو گیا؟ بھئی اس لیے واجب ہو گیا کہ اس نے جو درود پاک پڑھا ہے نا جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اس کی توجہ کہیں اور تھی، اس نے غلطی سے پڑھا ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی درود و سلام پڑھو تو ارادے سے پڑھا کرو کہ سرکار مدینہ کو سلام کر رہے، تو ایسے موقعوں پر پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طریقے سے اب وقت میرا ختم ہو گیا، میں بات کو طول بھی نہیں دینا چاہتا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں صرف آپ کو 1-2 باتیں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یا اذان کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کو فقہا نے بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ یعنی بدعت سے مراد یہ ہے، یعنی ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ورنہ پھر ختم بخاری بھی بدعت ہوگا۔ یہ اس طریقے سے مسلسل پورا مہینہ تراویح پڑھنا اور ختم کرنا، یہ ختم قرآن کی محافل کرنا، سب کچھ بدعت ہو جائے گی۔ علامہ سخاوی جو ہیں القول البدی، جن کے حوالے مولانا زکریا سہارنپوری نے اپنی اس درود و سلام والی کتاب میں، جو کبھی فضائل اعمال میں تھی، اس میں جگہ جگہ ان کے حوالے دیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وَالثَّوَابُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهَا، کہ اذان سے پہلے یا بعد درود پاک پڑھنا یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن پڑھنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نہ پڑھے اسے یہ نہیں کہا جائے گا تو سنت کا تارک ہے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم مسئلوں کی حقیقت کو سمجھ لیں نا کہ دین میں حقیقت کیا ہے، تو ہماری بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کو فقہا نے باعث ثواب قرار دیا ہے۔ آپ حسقفی کو دیکھ لیں، آپ شامی کو دیکھ لیں، آپ سخاوی کو دیکھ لیں، سب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے درود پاک پڑھنا، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بڑے شواہد ہیں۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ لکھنا شروع کرے، کوئی لکھتا ہو، کاتب ہو، تحریر کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ درود پاک لکھے یا کم از کم پڑھ لے، کم از کم پڑھ لے، کیونکہ جو چیز ایک عام عمل ہوتا ہے، جب اس پر کوئی شواہد آ جائیں پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ علامہ اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے زاد السعید، دیوبندیوں کے جید عالم ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کاتب تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی کتابت شروع کرتا تو اس نے ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، کاپی کو بیاد کہتے ہیں، بیاد، جس پر ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، تو وہ اپنی بیاد پر ایک مرتبہ درود پاک لکھتا اور پھر دوسری کتابت شروع کرتا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، بڑا سخت وقت ہوتا ہے موت، اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو وہ گھبرا گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، تو ایک مجذوب آ گیا۔ اب مجذوب کو کیا پتا کہ جو لکھتے ہوئے کیا شروع کرتا ہے، پہلے کیا لکھتا ہے بعد میں کیا لکھتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بابا کیوں گھبراتے ہو، تمہاری وہ بیعت سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے اور سرکار نے اسے قبول فرما لیا ہے۔
تو اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس موقع پہ درود پاک کو لکھنا یا کم از کم پڑھنا یہ درجہ استحباب میں آتا ہے. بہت سی باتیں رہ گئیں، پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے ادا کر لی ہیں وہ سنتے ادا کر لیں. بعد میں